فوٹو کھنچوانے کے لیے بھی جو ہے وہ مدد کا معاملہ کرتے ہیں اور ایک سیشن کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ فضول خرچی کی جتنی مختلف اقسام ہیں ان سب سے تباہیاں آتی ہیں. اچھا پھر یہ کہ جب باپ اور ماں فضول خرچی کرتے ہیں نا تو گھر کا ماحول بن جاتا ہے. پھر بیٹی اور بیٹا بھی کرے گا. پھر آگے چلیں گے تو اس گھر میں بہو آئے گی تو وہ بھی کرے گی, داماد ہوگا تو وہ بھی کرے گا. یعنی پھر سب کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ ہر چیز ایکسٹرا ایکسپینسز کے ساتھ ہوتی ہے, زیادہ خرچ کیا جاتا ہے, اور یہاں پر جو ہے وہ پیسوں کی کوئی قدر نہیں ہے, اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. تو فضول خرچی کرنے سے یعنی بڑوں کی فضول خرچی کرنے سے یہ عادت بچوں میں منتقل ہوتی ہے. اچھا کچھ گھروں میں الٹا ہے, ماں باپ ٹھیک ہیں, میانہ روی اختیار کیے ہوئے ہیں, سادگی بھی ہے اور اعتدال پسندی بھی ہے, لیکن بچے فضول خرچ ہوتے ہیں. جب بچے فضول خرچ ہوتے ہیں تو ماں باپ تھوڑی سختی کرتے ہیں تو پھر بچے ناراض ہو جاتے ہیں. جب بچے ناراض ہو جاتے ہیں گھر میں جھگڑا ہوتا ہے, اور اس طرح سے بچوں کی وجہ سے تھوڑی سی فضول خرچی ہو جاتی ہے. اب رمضان مبارک کا مہینہ ہے, تو رمضان سے 5-10 دن پہلے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹورز پر جا کر خریداری کرنا یہ فیشن بھی بن گیا ہے, ضرورت بھی ہے. ضرورت جن کے لیے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں میں کن کے لیے کہہ رہا ہوں. اور کچھ لوگوں کے لیے فیشن ہے, اور فیشن اس طرح سے کہ 2 کیچپ کے پاؤچ اٹھانے تھے تو 4 اٹھا لیے, فضول خرچی ہو رہی ہے. اتنے سموسے پکوڑے کی چیزیں لے لی ہیں, اور فرائی کے لیے اتنی چیزیں لے لی ہیں, مرغی اور باقی گوشت اتنا زیادہ لے لیا ہے جیسے رمضان میں افطاری ہوگی 50 لوگوں کی اور روز ہوگی. بھائی آپ گھر میں 5-6 لوگ ہیں اس حساب سے لیں, لیکن بھر رہے ہیں کیوں؟ پیسہ ہے.